ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجا۔ اب بچے تو اس کے ہاتھوں روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پیدا ہو رہے ہیں ایک دم سارے کمرے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی۔ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں پاک صاف دھلا ہوا جسم پر ایک ذرہ بھی میل کا، گندگی کا کوئی نہیں۔ تو عرش بھی جھمر مار رہا تھا کہ آج کوئی آ رہا ہے اور آپ کے قدم پڑے۔ پھر رب نے پردے ہٹائے، رب ہو کر پہل کر رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کا حلیہ سنا، میں نے ایک ہستی کو دیکھا جس کے پورے وجود میں ایک چمک تھی، ابلج الوجہ، اور چہرہ اس کا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ، کشادہ ماتھا، اور ادعج العینین، اشکل، ادعج، احور، ابرق، انجل، یہ ساری میرے نبی کی آنکھوں کی صفتیں ہیں۔ سہل الخدین، بڑے خوبصورت ڈھلے ہوئے گال، کث اللحیہ، داڑھی بڑی گھنی خوبصورت، غلی الفم، بڑا خوبصورت ہونٹ، بڑے حسین جمیل، بغیر سرخی کے سرخ، مفلج، یہ 2 دانت اوپر کے 2 نیچے، اس میں ہلکا سا خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو ان سے نور نکلتا دکھائی دے گا، اور آپ کا بول ایسا ہوتا تھا کہ جیسے موتی گر رہے ہیں، موتی گر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز طلبہ، طالبات، معزز مہمانان گرامی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ کائنات، سب سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت بنائی۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں جب تورات اتری تو انہوں نے اس میں اس امت کا حال پڑھا، تو میں اس میں 2-3 جملے سناتا ہوں، حدیث لمبی ہے کہ رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ یا اللہ، یہ میں ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلائیں گے اور غلط راستوں سے ان کو بچائیں گے، ہٹائیں گے۔ یا اللہ، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، وہ میرے احمد کی امت۔ ہمارے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی، وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے اور اللہ
پیار کرتا تھا۔ اب اللہ نے کہہ دیا نہیں آپ کی امت نہیں ہے، گل مک جانی چاہیے، پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ میں نے آگے بھی پڑھا ہے کہ وہ امت 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ نے پھر فرمایا تلک امت، وہ احمد کی امت تیری نہیں۔ حضور علیہ السلام پھر بولے رب اجد فی الالواح امتا هم الاخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنہ رب اجعلهم امتی۔ یا اللہ وہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت سب سے آخر میں آئیں گی دنیا میں، جب جنت میں جانے کا ٹائم آئے گا تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی۔ آئے سب سے آخر میں اور جا رہے ہیں سب سے پہلے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب اجعلہم امتی، اللہ مینوں ہی دے دے اے امت۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، نہیں وہ میرے احمد کی امت۔ پھر کہنے لگے یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون الفصول الضلال حتی یقاتل الاعور البطال رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ وہ میں نے آگے بھی پڑھا ہے کہ وہ ہر زمانے کے گمراہ طاقتوں سے ٹکرائیں گے اور ان کو زیر کریں گے، یہاں تک کہ آخری باطل کی سب سے بڑی طاقت دجال سے بھی ٹکرائیں گے، تو یا اللہ وہ مجھے دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، موسیٰ وہ احمد کی امت۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں نے صرف 3-4 جملے آپ کو اس میں سے سنا دیے۔ تو کہنے لگے چلو مجھے دکھائی دے وہ امت۔ تو اللہ نے فرمایا دکھاؤں کیسے، تو دنیا میں ہے، وہ برزخ میں ہے، عالم ارواح میں ہے، تیرے بعد آنا ہے انہوں نے۔ اچھا ان کی آواز ہی سنا دے، یہ ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑو، کہاں سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا امت احمد، اور ہم سب نے جواب چاہے ہمیں کچھ پتہ لیکن کوئی مرد عورت جو ایمان پہ موجود ہے اور ایمان پہ مرا ہے، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح کی آواز کوہ طور پر سنی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا خوبصورت بول ہے اس امت کا، کتنا سریلا نغمہ ہے اس امت کا، یا اللہ یہ مجھے دے ہی دے۔ اللہ نے آخیا یہ تینوں نہیں دیونی، کہنے لگے جو مینوں نہیں دیونی تو مینوں اس امت پیدا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈاکٹر بننا کوئی بڑی بات نہیں، امید ریز جیسا تاجر بننا کوئی بڑی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے امت کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پہلے نبی جن پر کتاب اتری تورات، پہلے نبی جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ لما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا رب فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى۔ اتنی لمبی گفتگو، کیسی وہ ہستی ہے جس سے اللہ گفتگو کرے۔
کیا ان کا مقام ہے؟ کہہ رہے مجھے اس امت میں پیدا کرو۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ان استفیتک علی الناس بسالاتی و بکلامی، موسیٰ میں نے تو آپ کو اس امت سے بہت اونچا بنایا ہے، آپ کو میں نے اپنے بات چیت کے لیے چنا ہے، آپ پہلے میرے بندے ہیں جن سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، اور آپ کو میں نے اپنا رسول بنایا ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو تجھے دیا ہے یہ بہت اعلیٰ ہے اور اس پر تم میرا شکر۔ تو ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا، بہت بڑا احسان ہے۔ آخرت کا مسئلہ بڑا آسان ہے، اوپر اللہ مہربان ہے، نیچے اللہ کا نبی مہربان ہے۔ اللہ نے اپنے ذاتی نام کسی کو نہیں دیے، اس کے اپنے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے یہ نام ہیں، یہی نہیں ہے، یہ ہے۔ اللہ تو لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، لیکن میرے نبی نے چند گنوائی کہ الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الولی الحمید المحصی المبدی الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب الرؤوف الرحيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ میرے اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اس میں دو نام ہیں، میں نے اس میں ابھی دہرائے بھی ہیں، الرؤوف الرحیم۔ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ تمہارا رب اپنے بندوں کے لیے بہت ہی رحم کرنے والا اور بہت ہی نرم رویہ رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہ دو صفتیں اپنے نبی کو عطا کی، یہ کتنا بڑا احساس ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بالمؤمنین بولو رؤوف الرحیم۔ اللہ اپنی ذات میں رؤوف الرحیم بالناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، لیکن اپنے نبی کے لیے بالمؤمنین، ہمارے لیے، امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اوپر بھی رؤوف الرحیم ہے اور نیچے بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو بڑا ہی بدقسمت ہوگا اس امت کا جو دوزخ میں جائے گا، بڑا بھارا ہوئے گا وہ جڑا دوزخ میں جائے گا، ورنہ تو اتنی دو بڑی ہستیاں مہربان ہیں، تھوڑی سی آنکھ میں حیا ہو اور زندگی ایک ترتیب پر ہو تو اس امت میں سے بہت کم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اوپر اللہ کی مہربانی ہے، نیچے میرے نبی کی مہربانی ہے۔ تو جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، تو اس پر میرے نبی نے فرمایا وَلَنْ أَرْضَىٰ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو تو معاف فرما دے۔ تو اللہ نے ہمیں مفت میں پلیٹ میں رکھ کے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو اللہ نے ظاہری وجود تو ہے 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی اور پیر کی رات صبح 4:20 4:20 میں کہاں سے لیتا ہوں کہ سیرت کی کتابوں میں صبح صادق، جب صبح
سفیدی نمودار ہو رہی تھی تو آپ پیدا ہو رہے تھے۔ تو میں نے مکے میں 22 اپریل کی وہ دیکھی صبح صادق، تو 4:20 پر تھی، تو پھر اس کو میں نے ٹورچ لگا دیا کہ 4:20۔ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج آ رہا تھا، اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیسا نبی آ رہا ہے جو ساری کائنات کے جنات انسانوں کا نبی ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کیسا نبی آ رہا ہے جو صرف امت مسلمہ کا نہیں ہے، 7 ارب انسان، اس سے پہلے انسان، اس کے بعد انسان، سب کے لیے یہ اکیلے نبی ہیں۔ کام کیا ہے؟ کفر سے نکال کر اسلام کے راستے پہ۔ تو میرے رب نے، اچھا یہ تو ہے آپ کی ظاہری پیدائش 22 اپریل پیر کا دن۔ میری زندگی سفر میں گزری ہے، تو میں ایک دفعہ افریقہ گیا ہوا تھا جماعت میں، تو واپسی دبئی تھی، تو پیر کی رات تھی، 22 اپریل تھی اور 12 ربیع الاول تھی۔ میرے 70 سال کی عمر میں پہلی دفعہ یہ اتفاق ہوا کہ 22 اپریل بھی تھا، پیر بھی تھا، 12 ربیع الاول بھی تھا۔ تو وہاں اتنا مجمع آیا، بیان تھا میرا، تو ہمارا جہاز لیٹ ہو گیا، تو اللہ نے پہنچا دیا، تو چاروں طرف ٹریفک بلاک ہو گئی۔ اور اس دن میری کیفیت اور تھی کہ آج دونوں تاریخیں اکٹھی ہو گئی، 12 ربیع الاول، 22 اپریل، پیر کا دن، نہ پہلے کبھی ہوئی، بعد میں شاید دوبارہ ہو جائے۔ اتنا رش ہوا کہ ٹریفک بجائے کوئی ساتھ دبئی نے میرا ویزا بھی بلاک کر دیا۔ تو میرے عزیز طلبہ طالبات، ہمارے نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گئے، اس زندگی کو فالو کر کے آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، اچھی عورت بن سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر بننا تو کوئی بڑی بات نہیں، اب لوگ زیادہ پڑھنے کے لیے کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا انسان بننا سب سے بڑی عظمت ہے، اور وہ ہے میرے نبی کو فالو کرنا، میرے نبی کی پیروی کرنا۔ تو ظاہری ولادت تو یہ ہے۔ اور ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو جواب یہ تھا جو میں نے ابھی دیا ہے، اور تھوڑا اگر تفصیل بیان کروں تو 40 سال 6 مہینے 10 دن عربی کے لحاظ سے۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکا، ابھی آدم کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے۔ نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ دھرتی، نہ آکاش، کچھ بھی نہیں، اللہ ہے۔ اور اللہ نے سورہ یاسین، اس سے پہلے ایک حدیث سنو، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10 نام، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ آخری نام کیا ہے؟ بولو یاسین۔ کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، یہ مائیں بیٹھی ہوں گی، وہ بچے کو نام تو رکھ دیا ادریس، لیکن اسے ادریس نہیں کہتی، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، یہ بچی ہے تو میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ، میری شکر، کہتی ہیں کہ نہیں کہتی؟ کیوں؟ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے تو اس میں سے گزر نہیں رہی، تو وہ سوراخ بناتی ہیں، چاند، لڈو، پیڑا، برفی، جلیبی، یہ وہ، تاکہ محبت کا فلو اس میں سے باہر جا سکے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے ایسا پیار ہے کہ صرف محمد میں وہ فلو جا نہیں رہا تھا، اللہ نے 10 دروازے کھول دیے، تو محمد، تو احمد، تو
فاتح تو خاتم، تو قاسم تو طٰہٰ تو یاسین. تو اللہ نے سورہ یاسین کی 1000 سال پہلے تلاوت فرمائی جب کچھ نہ تھا. تو اس کی ابتدا کیا ہے؟ یاسین سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یہ پہلی 2-3 آیات کی وجہ سے. اور سورت رحمان کو دلہن کہا جاتا ہے، وہ بھی پہلی 3-4 آیات کی وجہ سے. کوئی سورت الرحمن کے لفظ سے شروع نہیں ہوئی، سورت رحمان الرحمن سے شروع ہوئی. اور یہ یاسین میں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یاسین میرے نبی کا نام کیا ہے بھائی؟ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے کھڑا ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہوتا تو عربی کے مطابق ہونا تھا انہ لمن المرسلین، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول، وہ آ چکا ہے. ان کا کاف کا جو لفظ ہے یہ سامنے والے کے لیے بولے جاتا ہے، جیسے میں آپ لوگوں کو آپ کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں، میرے محبوب آپ میرے رسول ہیں. علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. مور لگائے، جس نے بھی سیدھے راستے پہ چلنا ہے اسے محمدی بننا پڑے گا، اسے نبی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا. کب تک آپ ڈاکٹری کا پیسے کماؤ؟ میاں صاحب کب تک اپنی کاروبار سے پیسے کمائیں گے؟ یہ تو دھوکہ ہے. ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر مولانا طارق جمیل کی بجائے ڈیڈ باڈی کہلانے لگا. 1 سیکنڈ کے بعد مولانا طارق جمیل کا نام ہٹ گیا، اپنی سکی اولاد آکھ رہی ہے میت. اور ہمارا سرائکی بیلٹ ہے منجی چاؤ، منجی چارپائی، منجی آ گئی ہے، جنازہ آ گیا ہے، میت آ گئی ہے. کوئی کہے گا مولانا طارق جمیل آ گئے ہیں؟ میت، ہاں جی جنازہ آ گیا جلدی پہنچو. یہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو یہ آنکھ بند ہو تو زیرو، کچھ بھی نہیں ہے. آج جو آپ کے ساتھ جانا ہے وہ میرے نبی کی زندگی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کے ساتھ، وہ آپ کا اصل سرمایہ ہے، وہ آپ کی اصل دولت ہے. اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا. خلیل کسے کہتے ہیں؟ جس کی محبت دل کے پردوں کو ہٹاتے 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 اندر دل میں ایک جگہ جس کو عربی میں سویدا کہتے ہیں، سینٹر آف دا ہارٹ، جو اس میں جا کے بیٹھ جائے اس کو خلیل کہتے ہیں. اس میں بڑھنے کا معنی کوئی نہیں، گڑنے کا معنی ہے. اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو زیارت بھی کرنا چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی لینا چاہتا ہو، کوئی تحفہ بھی لینا چاہتا ہو. حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں. دانے کی صفت کیا ہے؟ جتنی دفعہ اس کو آپ زمین میں ڈالو گے وہ 700 گنا ہو کے زیادہ ہو جائے. اب ڈالتے رہو کہ میں تو ذمہ داروں کا پتر ہوں، خود ذمہ دار ہوں، تو قیامت تک دانہ ڈالتے رہو، وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا ہوئی. اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف زیارت چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا، اسے حبیب کہتے ہیں. اللہ نے سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس. اللہ نے قرآن میں 8 نبیوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے، ان کا نام لیا ہے. نام لینا بے ادبی نہیں، برابری. میں کہوں کہ ادریس صاحب، تو میں نے کوئی ان کی اکرامی نہیں کی، لیکن اس کو سارے میاں صاحب کہتے ہیں. ہمارا کوئی اور کوئی شہر میں لبے تو حاجی صاحب بھی بڑھا دیں، حاجی صاحب، میاں صاحب. تو ٹائٹل سے بلانا عزت ہے اور نام سے بلانا برابری. اب مجھے طارق جمیل کہو، مجھے کوئی غصہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ برابری کا سلوک کیا. لیکن آپ ہمیں مولانا کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، حضرت صاحب کہتے ہیں. یہ ہر زبان میں یہ سر کہاں سے آیا؟ یہ ٹائٹل ہے، ہم کو عزت دے رہے ہیں. سر سر سر.
میرے تو سارے استاد ہی مر گئے، کالج کے بھی، اسکول کے بھی، مدرسے کے بھی۔ ہمیں اپنے استادوں کو سر، اسکول کالج میں سر، اور جب مدرسوں میں گئے تو حضرت۔ تو میرے رب کا دیکھو، نبیوں کے ساتھ برابری کی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، داؤد، عیسیٰ، اور جب اپنے نبی سے بات کی 11 دفعہ ڈائریکٹ، تو یا محمد نہیں، یا احمد نہیں، ادریس صاحب، کوئی میں نے بےعزتی نہیں کی، یا محمد۔ اللہ تو اللہ ہے، محمد مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اللہ نے یا محمد یا احمد نہیں کہا، ٹائٹل سے پکارا، یا ایھا النبی۔ سبحان، یہ کسی کے لیے اس طرح خطاب نہیں آیا، اے ہمارے نبی، یہ عزت دی۔ پھر ایک درجہ اوپر، یا ایھا الرسول، پروٹوکول ہے، فل پروٹوکول کے ساتھ۔ پھر ایک درجہ اوپر، یا ایھا المزمل، یہ اظہار محبت ہے مزمل کے لفظ۔ پھر اس سے ایک درجہ اور اوپر، لاڈ پلس محبت، یا ایھا المدثر، کہیں یا محمد نہیں کہا۔ دیہاتی آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو نام سے نہ پکارو، میں رب ہو کے نام سے نہیں پکارا۔ مرتبہ تو دیکھو اپنے نبی کا، کچھ پڑھو تو سی، اناٹمی پڑھ کے تو سی انسان کا نہیں بن رہا۔ اب میں دو ہو کے باہر آیا ہوں یہاں، تھوڑا جا میڈیکل چاہ کے میں اس پاس سے آیا، لہٰذا میں کچی بات نہیں کرتا ہوں، صرف یوں نہ سمجھو کہ میں صرف چٹائیوں سے اٹھ کے آ گیا ہوں۔ اناٹمی پڑھ کے آپ انسان تو نہیں بن سکتے، انسان بننے کے لیے محمد ہی بننا پڑے گا۔ فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کے روح میں ڈھل کے میرے سامنے نہیں آئے، تب ان کا ایمان قبول ہوگا۔ وہاں قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ اگر قریشی سکہ چلتا تو پھر ابو لہب کے لیے کیوں تبت یدا ابی لہب وتب تب، اور بلال، سیدنا بلال، میری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے تو میں حضرت بلال کے دادے کا نام نہیں ڈھونڈ سکا، اتنا بے نام بندہ ہے بلال بن رباح۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، بلال کی قبر شام میں ہے، دمشق میں، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب قبریں کھلیں گی قیامت کے دن، سب سے پہلے میں نکلوں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر میرے اوپر سے ہٹے گی، اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھائے گا۔ یہ خبر تو شام ہے، لیکن اٹھائے جائیں گے نبی کے پاؤں سے، اور نکلتے ہی اذان دیں گے۔ پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی، وہ اس پہ سوار ہوگا، وہ آگے ہوگا، میں پیچھے ہوں گا۔ جب میدان معشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو، اس نے سارے سن لگے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس دن بلال کی اذان ساری کائنات کو اللہ سنائے گا، جو اتنا بے نام آدمی ہے کہ اس کے حسب نسب کا نہیں پتا، لیکن مرتبہ اور مقام دیکھو۔ پھر اس سے اوپر ایک اور مقام آئے گا جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، اور اللہ کے نبی کے لیے سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما ہوں گے تو سواری کی جو لگام ہے یہ رسی ہوا سے نیچے گر جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے، کوئی آئے گا، کوچوان ڈرائیور آئے گا اس کو۔ تو یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ جس پر لفظ پروٹوکول بھی ختم ہے کہ نبی کا ڈرائیور بننا ہے، نبی کا کوچوان بننا ہے، لہذا سارے انجو جمع، کیونکہ ابھی صرف رسی گری ہے، ایک اشارہ دے دیا گیا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، تو سب ایسے دیکھ رہے ہیں کون نصیبہ۔ بلال کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں جائے گا، کوئی ابو بکر سوچے گا، کوئی عمر، کوئی عثمان، کوئی
کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین علیہ السلام اہل البیت، لیکن میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی اس کو پکڑائی، بلال حبشی میرے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر آگے آگے چلنے کی شان دیکھنی ہوگی۔ یہ شانیں کیا ہیں میرے عزیزوں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کو بھی بتا۔ میں ایک دفعہ کالرا سے گزرا، کالرا اسٹیٹ ہے سرگودا میں، جو خضریات عمر حیات ٹیوانے کی تھی، تو میں نے وہ ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا یار یہ ان کی قبریں ہیں عمر حیات خضریات؟ کہا جی یہ سامنے ان کا باغ ہے، فیملی ساری امریکہ چلی گئی۔ تو میں نے کہا یہ مجھے لے چلو، فاتح چل پڑے۔ میں گیا تو میرے رونگٹے کام گئے۔ یہ وہ تھے کہ ان کے سامنے پورا پنجاب ایسے سر جھکاتا تھا، اور ان کی قبروں پر ایسی نحوست تھی، ساری قبر پتوں میں ڈھکی ہوئی تھی، کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں تھا۔ فاتح پر راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن میں بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، سر شام قبر سے اٹھتا سا دھواں ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں مزار نور جہاں ہے، نور جہاں۔ میں نے وہ سما دیکھا ہے 64 میں، تو میں لاہور چلا گیا تھا، اب تو اس کو انہوں نے رینوویٹ کر دیا۔ کھنڈر ماں بیٹی لاڈلی بیگم اور نور جہاں، کھنڈر کتے پھر رہے تھے۔ میرے عزیزوں، ڈاکٹر بنو پر انسان پہلے بنو۔ آج ڈاکٹر بہت ہیں، انسان بہت تھوڑے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، جب میں نے میڈیکل چھوڑا تھا تو ڈاکٹر ایک بہت بڑا قد تھا، وہ صرف انسانیت کا ہمدرد تھا، اس کو پیسے کا لالچ نہیں تھا۔ میرے آنسو بے قابو ہو گئے۔ آج ڈاکٹر ملتے نہیں، آج تاجر ملتے ہیں، جیسے میں ادریس تاجر، اس کے پاس کسٹمر آتے ہیں جو ان سے ڈیل کرتا ہے۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو انہیں کسٹمر کی نظر سے دیکھتے ہیں، مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، ورنہ یہ وہ پیشہ ہے کہ تم اس سے جنت الفردوس کما سکتے، لیکن پیسے کی ہوس نے سب کو لپیٹ میں لے لی۔ اور مریض کو بطور گاہک دیکھتے ہیں، بطور مریض نہیں دیکھتے۔ ڈاکٹر تو رہے نہیں، آئے شاہ کا گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر، تو چلے گئے۔ اب تو صرف کاروباری لوگ ہیں۔ میری آپ کو ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، ربیع الاول کا مہینہ میں اپنے نبی کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سے مانگو اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کو انسان بنائے۔ آپ کو کاروباری میڈیکل کاروبار کا شعبہ نہیں ہے، کسی اور کوئی تجارت کر لو، کوئی اور کر لو۔ یہ لیبارٹریوں سے بھی اور کمپنیوں سے بھی اپنی حیثیت تو آپ کی 2 ٹکے کی رہے گی۔ جب آپ کمپنیوں کے ایجنٹ بن گئے، لیبارٹریوں کے ایجنٹ بن گئے، آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ 2 ٹکے کی آپ کی حیثیت۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بھائی ہے، پورے ڈاکٹر ہسپتال میں ایک آدمی ہے جو ان سب، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کے پاس آ کر کہے جی آپ یہ گاڑی لے لیں اور ہماری دوائی بیچ دیں۔ وہ ڈاکٹر طاہر کمال ہے، میرا چھوٹا بھائی، ایک پائی اس پر حرام، اور اس کی ہیبت پورے ہسپتال پر۔ جو انسان گزر جائے نا کہیں سے تو ایک زمین بھی کانپتی ہے۔ جو شکر کرو، میرے نبی نے جاتے ہوئے دعا کر دی، یا اللہ میری امت پر وہ نہ کرنا جو پہلی امتوں پر کیا تھا۔ اگر یہ دعا نہ مانگی ہوتی تو ہم کتے بلے بن چکے ہوتے۔ ایک ہی ہستی ہے جن کے پیچھے چل کے اللہ تک پہنچیں گے۔ اللہ نے اس مہینے میں ان کو اپنے غیب سے وجود بخشا۔ یہ 2 شخصیتیں صرف نبی کی پیدائش کے لیے استعمال ہوئیں، حضرت عبداللہ اور حضرت عمر، اور 25 سال کی عمر میں دونوں فوت ہوئے۔ حضرت عبداللہ بھی 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور حضرت آمنہ کی عمر اس وقت کم تھی، تو جب وہ 25 سال کی ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ صرف ایک ہستی کو وجود دینا تھا، اس کے
کے لیے ان دو عالی شان عظیم ہستیوں کا انتخاب کیا گیا، ایسا جنہوں نے نبی کے باپ بننا ہے، ماں بننا ہے، وہ معمولی ہستیاں تو نہیں ہو سکتی۔ وہ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور جاتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ آدم نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، 10 بیٹے تھے حضرت آدم کا، بیٹا تیری پشت میں وہ امانت ہے، وہ آخری نبی ہے جو تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے تو بیٹے کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کی بتاؤں؟ میں نے ایک گناہ کیا مجھے جنت سے نکال دیا، وہ ہزاروں گناہ کریں گے اور اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ میں نے ایک گناہ کیا، اللہ نے مشہوری کر دی، عصا آدم ربہ فغوی، سب کو بتا دیا۔ وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ پردے ڈال دے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دے گا رات کیسے گزاری، دن کیسے گزاری۔ اور مجھ سے گناہ ہوا، میرے کپڑے اتار دیے، تیری اماں کے کپڑے اتار دیے۔ وہ سارا دن گناہ کریں گے، کپڑے نہیں اتریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ تھوڑا جہا اے کر دینا تو پھر فیصلہ بات چھوڑ، پوری دنیا میں کوئی بندہ کپڑے والا تو ہوتا ہی کوئی بندہ بندے سارے ہی ننگے پھر رہے ہوتے کہ ان کے کپڑے سلامت رکھتا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ میری توبہ 40 سال کے بعد قبول کی۔ وہ ایک لفظ بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر۔ وہ ایک ایسی امت آ گئی تو نبی کی شان تو بہت بڑی ہے، اس کی امت کا یہ حال ہے، تو ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ تو وہ ہوتے 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 حضرت ہاشم کے ماتھے پر وہ نور تھا۔ ایک یہودی عورت، اب مدینے میں تھے، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، کہنے لگی ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزار لو، منہ مانگا انعام لے لو۔ وہ کہنے لگی تو ایک سردار کو برائی کی دعوت دیتی ہے، تجھے پتہ نہیں میں قریش کا سردار ہوں۔ اور وہیں انہوں نے شادی کر لی حضرت سلمہ سے۔ وہ شادی کے بعد وہاں تو شادیاں تو ڈھگلا دیں دے آئیں، یہ تو پاکستان ہندوستان میں ایک کوئی کرنی ہے، وہی نہیں سانپی جاندی تھے، 4 کون سانپے۔ تو وہ گزرے تو سامنے سے وہ یہودی عورت آ رہی تھی، وہ کہنے لگے بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، تو شادی کر لیں۔ تو اس نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں آوارہ عورت نہیں ہوں، پاک دامن ہوں۔ میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تو میں نے کہا میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ سلمہ کا نصیب تھا، بھولی گئی۔ پھر جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو وہ نور آپ کے ماتھے پر۔ تو جب حضرت عبد المطلب سردار بنے، بنو خزاعہ سے حکومت چھینی قصی نے، آپ کے عبد مناف آپ کے پردادا کے باپ قصی نے، تو آپ کو عبد المطلب کو خواب آیا کہ پاک پانی نکال۔ جرہم نے جو پہلا قبیلہ تھا انہوں نے زمزم کو بند کر دیا، مٹی پتھر ڈال کے اوپر لیول کر، 2000 سال وہ کنواں بند رہا۔ یہ تو زمین کا کنواں خشک ہو جاتا ہے، وہ تو پتھر میں کنواں تھا، اس نے کہاں باقی رہنا۔ خواب میں دیکھا پاک پانی نکال، خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پاک پانی نکالو۔ اب خواب آگے چلا گا، ہے کتھے کتھوں کٹا؟ کہا تم صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوا آئے گا، ایک جگہ 3 تھونک مارے گا، وہاں وہ پانی۔ وہ آ کے حرم میں بیٹھے تو کوا آیا، ٹک 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 اور اڑ گیا۔ انہوں نے قریش کو جمع کیا، یہاں ہمارے بابا دادا اسماعیل کا کنواں ہے، پہاڑی کنواں 2000 سال بند، دماغ خراب ہے، تو آپ ہی کھٹ اسی کو نہیں کرنا۔ تو اپنے بیٹے حارث کو لے کر، ایک ہی بیٹا تھا، کھدائی شروع۔ ایک دفعہ تھک گئے، کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ہمیں تو سمجھاتے ہیں نا کم بچے خوشحال کرانا یہ بہت بڑا فریب ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا فریب ہے۔ بہت اچھا، ایک بچہ ہو نافرمان تو وہ خوشحال کرانا ہو، 10 بچے ہوں سارے فرما مردار ہوں تو کیسا خوشحال ہو۔ اور
روٹی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. یہ فقر کیوں ہے دنیا میں؟ سود کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے. یہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. میں قسم کھاتا ہوں 75 کروڑ ہو جائے، سود نکال دو، جھوٹ نکال دو، سٹا نکال دو اور سٹاک کرنا نکال دو اور سچ بولنا شروع کر دو، 70 کروڑ کو پاکستان کافی ہے. تو نظام سارا غلط ہوا پڑا ہے نا. پیسہ چند ہاتھوں میں سود کی وجہ سے آیا. تو وہ کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد تھوڑی ہو، اگر میرے 10 ہوئے نا تو ایک اللہ کے نام پہ قربان کروں. وہ 15 ہو. انہوں نے سارے بچوں کو جمع کیے، وہ جوان ہو گئے. کیونکہ میں نے یہ قسم کھائی تھی تو تم تیار ہو اگر میں کسی کو ذبح کروں؟ آپ فرما برداری دیکھو، یہ ہماری اولاد ہے، ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں ہے. موبائل دیکھ رہی ہو بیٹی یا بیٹا رو، ماں کہتے پانی پلا دے، اماں ہوتا پہ یا پہ پی لے. وہ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ موبائل چھوڑ کے جا کے پانی پلا. میرے نبی نے پوچھا، یہ بچیاں سن لیں اچھی طرح، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب نے کہا وہ تو اللہ کو پتہ ہے، اب کوئی نشانی تو بتا دیں. جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں تو سمجھو قیامت آنے والی. جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے. جب عرب کے بدو لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. کہنے لگے بابا ہم تیار ہیں، جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو گے ہم ذبح ہو جائیں. کہنے میں قرہ ڈالو. قرہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. حضرت عبداللہ سب کے محبوب، سب سے خوبصورت. انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، چھرا ہاتھ میں لے لیا، صفا پہاڑ کی طرف چل پڑا. حضرت عامر بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے باپ کو ایمان تو نصیب نہ ہوا پر یہ ایک بہت بڑا کام وہ کر گیا. وہ آگے آ کے کھڑا ہو. عبد المطلب یہ کام نہیں ہوگا. عبد المطلب نے کہا یہ سردار کی قسم ہے. اس نے کہا تیرے ابو بھی کم میں کوئی نہیں کھلوتا، سردار کھلوتا ہے، یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا. تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے بعد لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کریں منت مانگتے؟ ہرگز نہیں کرنے. باقی سارے پیچھے بٹ گئے. پھر فیصلہ ہوا تو جو خیبر میں ایک کاہنہ ہے، وہ جو زمانے میں نجومی ٹائپ ہوتے تھے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گی اس پہ عمل ہو. تو خیبر پہنچے، بہت بڑا قافلہ. اس نے پوچھا تم میں جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اگر وہ قتل کے بدلے میں قتل نہ ہو تو قیمت کیا؟ کہ 10 اونٹ ہے. تو تم ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، ایک پہ لکھو عبداللہ اور اس کا قرہ ڈالو. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ. جب اونٹوں کا قرہ نکلے تو پھر عبداللہ کو آزاد کر دو اور جتنے اونٹوں پر قرہ نکلا ہے وہ ذبح کر دو. سارا مکہ حرم میں اکٹھا ہو گیا. اور وہ ایک ایسا ڈبہ سا ہوتا تھا، اس میں تیر ہوتے تھے، ایسے سوراخ ہوتا تھا. ایک پہ عبداللہ، ایک پہ 10 اونٹ. عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے ہی کھڑے کر دیے صفا کے ساتھ. قرہ ڈالا عبداللہ، انہیں 10 ایک طرف کر دی. پھر قرہ ڈالا عبداللہ، پھر 10 اور کر دی. پھر قرہ ڈالا عبداللہ، 10 اور کر دی. پھر قرہ ڈالا عبداللہ، 10 اور کر دی. کرتے کرتے 90 ہو گئے. سب کے پسینے چھوٹے ہوئے اور رنگ فاق پیچھے دتا رہ گئے اور اونٹ بھی کوئی نہیں تو بنے گا کیا. تو پھر آخری دفعہ جب ڈالا تو پھر عبداللہ، تو وہ 10 بھی 90 میں آ کے 100 ہو گئے. تو اب قرہ ڈالا تو نکلا 100. تو سب نے کہا اللہ اکبر. عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں. دوبارہ کیا 100. پھر سب نے کہا اللہ اکبر. کا نہیں، ایک دفعہ اور. تیسری دفعہ کیا 100 اونٹ. تو 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے خود ذبح کیے. حضرت عبداللہ کی جان بچی. اب میں یہ واقعہ سنانے لگا. آپ بازار سے گزر رہے تھے، یہودیوں کا آنا جانا تھا. ایک یہودی عورت کی نظر پڑ گئی. کہنے لگے عبداللہ 100 اونٹ تیری جان بچانے کے لیے
ذبح ہوئے تھے نا، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ ذبح۔ کہنے لگے تو ایک شریف آدمی کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے دوسرے تیسرے دن حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور ادھر منتقل ہو گیا۔ اور آپ ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے جب حضرت عبداللہ تجارت کے لیے گئے تو مدینے میں بیمار ہو کے انتقال ہو گیا، اور نابغہ جودی کے گھر میں آپ کی خبر بنی۔ اب تو وہ سلامت نہیں، مدینہ ہی سارا مٹ آ گیا ہے، نئی بلڈنگیں بن گئی۔ تو حضرت آمنہ اس وقت حاملہ تھیں اور 2 مہینے کا حمل تھا پیٹ، اور کوئی آسرا سہارا نہیں تھا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کائنات کا ایک غیبی نظام چلا۔ آپ کی دائی تھی شفا بنت اسد، لیڈی ڈاکٹر، گائنیکالوجسٹ، اللہ کے نبی کی شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، بعد میں ماں بیٹا دونوں ایمان لے آئے۔ اب بچے تو اس کے ہاتھوں روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو نہ کوئی ماں کے پیٹ سے کچھ پانی نکل رہا ہے، نہ گندگی نکل رہی ہے، نہ بغاوت نکل رہی ہے، بلکہ آپ کا جب تھوڑا سا سر باہر آیا تو ایک دم سارے کمرے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی۔ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے ہیں، پاک صاف دھلا ہوا جسم پر ایک ذرہ بھی میل کا، گندگی کا کوئی نہیں۔ جب ناف کو دیکھا تو کٹی ہوئی اندر سے ہی، یا تو باہر کاٹتے ہیں آپ ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں، اور جب اور باہر دیکھا تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا۔ ولد مختونا مقطوع السرہ، اور چمکتا ہوا رنگ، اور کوئی نہلانا نہیں پڑا، صاف ستھرے پاکیزہ۔ وہ کہنے لگی آمنہ یہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ میں نے اتنے بچے ہاتھوں میں نے کیا ہے سارا پروسیس، یہ تو کوئی وکھری شے لگتی ہے۔ تو ان کو لیا اور ماں کی پہلو میں لٹایا۔ اب میرے نبی نے کیا کیا؟ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، ٹھیک؟ آپ ایسے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ایک دم کروٹ بدلی۔ میں تھوڑا آپ کو پورا کر کے دکھاؤں۔ آپ ایک دم ایسے سجدے میں چلے گئے، الٹے نہیں ہوئے، بچے نے کروٹ بدلی اور الٹ گئے۔ سجدے کی کیفیت گھٹنے، ہاتھ، لمبا سجدہ، اور لیڈی ڈاکٹر اور ماں کا سانس رکا ہوا ہے کہ کر کی رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ یہاں تک آیا، اس ہاتھ پہ آپ نے اپنا پریشر ڈالا، اور یوں کر کے یہ ہاتھ سیدھا اوپر اٹھایا، اور شہادت کی انگلی کو ایسے آسمان کی طرف کیا۔ جب یہ کیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں چاروں طرف کی کائنات میرے سامنے کھل گئی، اور نور ہی نور اور خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ اور اس کے بعد آپ گرے، اور وہی معصوم بچے یہ کیا پیغام لائے؟ نماز کا پیغام۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ ان بچوں میں کتنے ہیں، ان بچیوں میں کتنے ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ آخری الفاظ تھے الصلاۃ، الصلاۃ۔ تو حضرت آمنہ نے پریشان ہو کر ان کو گود میں لے لیا۔ جب گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی، اور اس میں سے غیم بادل کو نہیں کہتے، یہ جو ہمارے سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا، مسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غیم کہتے ہیں، سارا کمرہ اس سے بھر گیا، اور اتنی گہری ہو گئی کہ ماں کو بچہ نظر نہیں آ رہا، گود میں بچہ گود میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک وہ جو تھا، وہ جو دھند تھی، اس میں سے ایک آواز گونجی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھیرا دو،
لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کے انسان، مرد عورت، یہ میڈیکل کالج کی بچیاں بچے، یہ پروفیسر، یہ اونر، یہ 7 بر اعظم کے انسان جان لیں کہ یہ کون ہے۔ لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، پوری دنیا کو بتا دو جس کے لیے کائنات سجائی تھی وہ اب آ گیا ہے۔ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، جب تھوڑے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، چلو بھی کینال پہ گھر بنائیں، اچھی جگہ۔ میرے اللہ نے گھر بنایا کالے پہاڑے، نہ جامن درا نہ آمن درا۔ اس زمانے میں لوگ کیسے کرتے تھے حج؟ ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے جب یہ سرنگیں نہیں تھیں تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے بس میں بیٹھتے تھے مینا جانے کے لیے، اور اگلے دن ظہر کے بعد مینا پہنچتے تھے، اگلے دن ظہر کے بعد، مکے کے رہنے والے۔ وہاں اللہ نے آپ کو وجود بخشا، اور جب آپ نے گود میں لیا تو اس میں سے آواز آئی، اس کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو اور دنیا کو بتا دو، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی۔ ان بچوں کے ذہن میں ہمارا کلینک چل جائے، ہمیں ڈگری مل جائے، بس ہم کامیاب ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے ان کو وہ حکومتی جاب سے فارغ کر دیا تھا، کسی اور اسپتال میں چلے گئے، میرے جاننے والے تھے، تو کچھ دنوں کے بعد میں ملنے گیا، کہا جی شکر ہے کوئی فرق نہیں، میرا کلینک چل گیا، مریض آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہو گیا۔ اتنی ایک ڈاکٹر کی اتنی پرواز ہے، اسپتال بنا لے، مریض آ جائے، پیسہ آ جائے۔ تو بھائیو، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں، وصل کی راحت کے سوا صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا، پیسہ بھی کوئی شے ہے۔ اتنی اعلیٰ چیز ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں 3 فاقے ہوتے، 2 مہینے کے فاقے ہوتے۔ کعب ابن عجرہ آئے، آپ مسجد میں بیٹھتے تھے، رنگ پھیکا تھا، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ بدل ہو گیا۔ تو آپ نے ایسے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب کو پہاڑ سونا چاندی بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے، آپ کے قدموں کو قربان کر دو۔ نہیں یا اللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے فقر والی نبوت چاہیے، میری ساری امت مالدار نہیں ہوگی، بہت تھوڑے مالدار ہوں، اکثر متوسط اور اس سے بھی زیادہ غریب لوگ ہوں، ان کو تسلی مجھ سے تو ملے گی۔ آپ نے فرمایا تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا، تو تمہیں اپنے غم بھول جائے گی۔ کہ میرا جوان بیٹا فوت ہوا تو مجھے جو جھٹکا لگا، اس نے سہارا دیا نبی کی اس حدیث نے کہ میرے نبی کی ساری اولاد آپ کے سامنے فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ۔ میرے جوان بیٹے کی موت کوئی آسان ہے۔ یوسف اور یعقوب علیہ السلام جدا ہوئے، ٹھیک ہے، باپ بیٹا جدا ہوئے، دونوں رو رہے ہیں، وہ مصر میں، یہ فلسطین میں، لیکن اندھے کون ہوئے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ یعقوب علیہ السلام، باپ اندھے ہو گئے تھے، یوسف نہیں اندھے ہوئے۔ اور کس وجہ سے اندھے ہوئے تھے؟ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یوسف کے دکھ میں روتے 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 آنکھیں چلی گئی۔ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو کوئی اس سے پوچھے تو میرے نبی کی ساری اولاد آپ کے آنکھوں کے سامنے چلی گئی، حضرت فاطمہ بچی جن سے آپ کی نسل چلی۔ آپ کو گود میں لیا، آپ کو اس میں سے آواز آئی، اس کو مشرق مغرب پھرا دو، آتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، اور عیسیٰ کا زہد دو،
اور دانیال کی محبت دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے میں ڈال دو کہ ابھی آپ آدھے گھنٹے کے ہیں اور 1.25 لاکھ نبیوں کے علم اخلاق سینے میں آ گیا، تو جب آپ نے 63 سال پرواز کی تو کیسی ہوگی؟ بچوں اپنے نبی کی زندگی بھی پڑھو، ورنہ ڈاکٹر تو بن جاؤ گے، انسان نہیں بنو گے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انسان دنیا میں ایک آیا ہے، وہ ہے میرا نبی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسی طاقت ہے اس میں کہ تم مانو یا نہ مانو، ایک رسول آ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا، ایک رسول آ رہا من انفسکم، تم میں سے ہے۔ اس کے حسب نسب کو تم جانتے ہو، سب سے اعلیٰ نسب سے پیدا کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری آدم کی نسل کو دیکھ کر اللہ نے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں کو دیکھ کر قریش کو چھانٹا، مضر کو چھانٹا، پھر مضر کو دیکھ کر قریش کو چھانٹا، پھر قریش کو دیکھ کر ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم کو دیکھ کر مجھے چھانٹا۔ میں ساری کائنات کا سب سے اعلیٰ نسب، عالی نسب، واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ میں ہر بیان میں سناتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن حوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلاس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارب بن سمی بن وزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام من انفسکم۔ ایک ہستی ہے جس کا نسب آدم تک جاتا ہے، باقی کسی کا محفوظ نہیں۔ افریقہ میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں من انفسکم، انفسکم ہماری قرات ہے، انفسکم میں نے افریقہ میں سنی، موریتانیہ میں۔ انفس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا حسین کوئی دکھا، ایسا نفیس کوئی دکھا۔ ایک بدو عورت کے پاس آپ گزرے ہجرت کے موقع پر، رابغ پہنچی، بھوک لگی، ایک دیہاتی عورت بیٹھی تھی، کہنے کہ ماں جی مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بکری کھڑی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لیں؟ بیٹا ہوش کرو، چھوٹی سی بچی ہے، اس کے تو ابھی اس کا تو ملاپ بھی نہیں ہوا کہ کوئی بچہ دے اور پھر دودھ آئے، تو کیسے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو، کر لے۔ اس لیے وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی، بھئی یہ کی ہے؟ آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گئے، اور آپ نے اس میں سے پورا بڑا برتن دودھ کا بھرا ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن اریکت، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ نکالا اور پورا گڑوا بھر کے ان کو دے کے آگے چلے گئے۔ اور بکری سے اتنا کو دودھ نکلتا ہے، اس سے زیادہ تو اس کا دودھ نہیں ہوتا۔ اور بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، یا ذبح کر دو یا مر جائے، 8 سال تک نہیں پہنچتی۔ اور یہ بکری نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 سال زندہ، اور یہ ذبح نہیں ہوئی، حضرت عثمان کے زمانے میں کھڑی کھڑی مر گئی، 22 سال زندہ رہی۔ جب وہ بدو آیا خامن، کہنے لگا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے، کہتا ہے کہ ماں خراب ہے، یہ گڑھی اس سے دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا تو سچ آکھ رہے ہیں، پر کوئی جادوگر آیا تھا، اس نے
ایسے ہاتھ لگایا، یہ گڑوا یہ نہیں ہے، ایک اور بھر کو پی کے گئے ہیں، یہ اس پہ دے کے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ تو سے وہ کیسا ہے، کہیں یہ وہ نہ ہو جس کے پیچھے مکے والے بھاگ رہے ہیں۔ نے کہا اب سنو، نبی کا حلیہ سنو، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ہستی کو دیکھا جس کے پورے وجود میں ایک چمک تھی، ابلج الوجہ، وہ چہرہ اس کا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، ازہر اللون، ایک ہوتا پھول کا رنگ، ایک ہوتا کلی کا رنگ، کلی میں رونق زیادہ ہوتی ہے، پھول میں کم، کلیوں جیسا رنگ، واسع الجبین، کشادہ ماتھا، ازج الحواجب سوابغ من غیر قرر، یہ بمیں ایسے کماندار لمبی پوری آنکھوں پہ چھائی ہوئی اور یہاں بال نہیں تھے۔ یہ بچیاں نہیں پلیکنگ کرواتی رہتی ہیں بیچاری اور ٹیکے بھی لگواتی ہیں کہ میں سونیاں لگی ہے، بندہ باہر نال سونا نہیں بنتا، اندر نال دوڑنا پڑتا، اپنی غذا ٹھیک کرو آپ سب خوبصورت ہو جاؤ۔ پیزے کھا کے یہ سارے یا بچے ہیں یا بڑھاپے ہیں، جوانی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جنہوں نے پیزے کھانے ہیں، برگر کھانے ہیں، ڈرنک پینے ہیں، راتوں کو سونا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، دن میں سونا ہے، انہیں کیا پتہ جوانی کسے کہتے؟ تو سارا نظام ہی الٹا کر کے رکھ دیا ہے، اور ان ڈاکٹروں کو خود پتہ نہیں کہ کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ نسخے کہتے چل، نسخے کہتے چل، تاکہ ٹائم ضائع نہ ہوئے، اگلا بھی آ کے وہ فیس بھی گھر آ جائے۔ تو پہلے سیکھو، طب نبوی پڑھو کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، پھر تمہیں ڈاکٹروں کی ضرورت، ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر تم طب نبوی پڑھو۔ کہنے لگے ابلج الوجہ ازج الحواجب، ایسے کماندار ہمیں یہاں بال نہیں تھے، اور ادعج العینین، اشکل، ادعج، احور، ابرک، انجل، یہ ساری میرے نبی کی آنکھوں کی صفتیں ہیں۔ لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اور اہدب، یہ پلکیں لمبی، یہ ہماری عورتیں بچیاں وہ فنکشن میں نا مصنوعی لگا لیتی ہیں بھائی وڈیاں نظر آویں، وہ بچیاں تسی اور کوڑیاں لگ دیاں ہو، اپنی اصل چ رہا کرو، اے کوڑے کام نہ کریا کرو، جو فطرت نے دیا ہے نا اسی پہ رہا کرو، ٹیکے لوا اپنی تباہی پھیر دیں دیا۔ آپ کی یہ لمبی تھی پلکی اور موٹی آنکھ، کالی پتلی، کالی، یہ جو اندر میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پتلی، اور چاروں طرف سفید اور سرخ ڈورے، اشکل، سرخ ڈورے، ابرق، چمکتی ہوئی، انجل، ایسے روشن آنکھ۔ ان سارے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا، بڑے سے بڑا بھی کوئی جب آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا ایسا نور نکلتا تھا کہ وہ نیچے جھک جاتا تھا، چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا سوائے دو ہستیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی سب ایسے ہو جائے۔ اور اقنع، بڑا خوبصورت ناک، سہل الخدین، بڑے خوبصورت ڈھلے ہوئے گال، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، برابر، کث اللحیہ، داڑھی بڑی گھنی خوبصورت، اشنب، اور غلی الفم، بڑا خوبصورت ہونٹ، بڑے حسین جمیل، بغیر سرخی کے سرخ، اشنب، دانت ایسے پورے لائن میں، مفلج، یہ دو دانت اوپر کے دو نیچے، اس میں ہلکا سا خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو ان سے نور نکلتا دکھائی دے گا۔ ابھی تو مجنا رگڑ کے تھک گئے تھا، چٹے نہیں ہوتے، اور میرے نبی مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا کہ عنقہ جید دمیا، سراہی دار گردن، لمبی گردن،
اور بغیر چربی کو اتنے چربی نہیں چڑھ جاتی. ہوں تو مردوں بھی اتنے ایڈے ایڈے چربے چڑھے ہوتے ہیں, عورتوں بھی وہ گردن دے نال ایک اور گردن بڑھ جاتی ہے. تو تھوڑا کھاؤ گے تو یہ نہیں بنے گا, زیادہ کھاؤ گے تو یہ بنے گا. اور کہنے لگی وسیم حسین حسن الخلق. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جتنا دیکھو دل نہ بھرے اس کو وسیم کہتے ہیں. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے اسے قسیم کہتے ہیں. یہ ایک ہی ہستی ہے, وہ میرے نبی ہیں. دنیا کی حسین سے حسین مورت کو دیکھو, تھوڑی دیر بعد دل بھر جائے گا. میرے نبی کیسے تھے؟ جتنا دیکھو, ساری زندگی دیکھو, دل نہیں بھرتا. اور ہر طرف سے حسن نے آپ کو گھیرا ہوا تھا, اور آپ کا بول ایسا ہوتا تھا کہ جیسے موتی گر رہے ہیں, موتی گر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے تو ایسا ہستی دیکھی تھی. تو کہنے لگا یہ وہی ہے قریشی جس کے پیچھے عرب لگے ہوئے ہیں, چلو ہم بھی مدینے چلیں. وہ دونوں پیچھے پہنچے, ان کو ایمان بھی نصیب ہوا, صحبت بھی نصیب ہوئی. اللہ نے میرے نبی جیسا حسین کوئی نہیں بنایا, میرے نبی جیسا عظیم کوئی نہیں بنایا. بچوں میرے بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ زندگی سکون سے گزرے, زندگی عافیت سے گزرے, تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو, اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو. ورنہ سوائے دھکے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم کچھ نہیں. ایک ہی کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے, وہ میرا نبی ہے. جنت کھل نہیں سکتی جب تک میرا نبی اس کا دروازہ نہ کھولے. تو دنیا بھی جنت بنے اور آخرت بھی جنت بنے, ایک ہی راستہ ہے, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے, جن کو میرے رب نے سارے عالم کوئی. یہ جو خلائی لباس ہوتا ہے یہ $1.25 ارب میں بنتا ہے. خلائی لباس $1.25 ارب میں. ہر آدمی کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے. جب وہ 500 کلومیٹر اوپر جاتا ہے تو ہوا ہٹ جاتی ہے, خلا جاتا ہے. تو اس 280 من پریشر کو روکنے کے لیے ہمارے اندر پریشر ہے, اس کو روکنے. جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہوا ہٹ جاتی ہے, تو اندر سے ہم بم بن کے پھٹ جاتے ہیں. وہ پریشر ہمیں پھاڑ دیتا ہے. تو اس کے لیے لباس بنتا ہے کہ جو مصنوعی پریشر اس میں بنایا جاتا ہے. $1.25 ارب. میرے نبی نے کرتے اور شلوار بھی نہیں, دھوتی میں اور چپل میں ایک پرواز میں بیت المقدس اور دوسرے میں پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا. آپ جبریل آپ کو اٹھا کے نہیں لے گئے کہ جبریل نے آپ کو اٹھایا. اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں کیا. جبریل یوں جا رہے تھے اور میرے نبی اللہ کے کن فیکون سے یوں جا رہے تھے. جبریل کے کندھوں پہ نہیں, پروں پہ نہیں, گود میں نہیں, ہاتھوں میں نہیں. اللہ نے محتاج نہیں کیا میرے نبی کو جبریل. یہ میرے نبی کی پرواز ہے, یہ جبریل کی پرواز ہے. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سدرۃ المنتہا, اینڈ آف دا ورلڈ. وہاں جبریل نے آ کے یا رسول اللہ اتنا بھی اگاں گیا تو میں سڑ جاؤں گا. اگاں میرے کو پاسپورٹ ہی کوئی نہیں, ویزا ہی کوئی نہیں, تسی جاؤ. میرے رب نے اوپر اٹھایا. آج پہلی ہستی ہے جو عرش کے اوپر قدم رکھ رہی ہے. آج عرش بھی جھوم رہا ہے, جیسے ہم جھومر مارتے ہیں نا خوشی میں, تو عرش بھی جھومر مار رہا تھا کہ آج کوئی آ رہا ہے اور آپ کے قدم پڑے. میرے رب نے پردے ہٹائے. رب ہو کر پہل کر رہا ہے. السلام علیکم جس کو رب سلام کرے. میرے بچوں, آپ ہماری نسل ہو, آپ ہمارا سرمایہ ہو. جب نوجوان نسل ڈھیلی اور سست ہو جائے تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی. رب ہو کر سلام پیش کیا. السلام علیکم, کیا پرواز ہے. اور موسیٰ علیہ السلام پر تو ایک تجلی پڑی تھی, 40 دن ہوش نہیں آیا. یہ پتہ نہیں کتنے دن, اور یہاں تو آنکھوں سے دیکھ رہا. بات ہو رہی. یہ پرواز ہے جو میرے نبی کا دامن پکڑ لے گا نا, وہ اللہ تک پہنچ کے رہے گا. اللہ تک پہنچ کے رہے گا. کوئی بڑے کام کوئی نہیں ہے. 5 نمازیں پڑھ لی, 30 روزے رکھنے,
زکوٰۃ اور حج میاں ادریس جیسے لوگوں پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ یہ میری آخری بات غور سے سنو، 4 کام، صرف 4 کام۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے 2 نمبری نہ کرنا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا۔ ماں باپ تمہارے زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کر دی، ان کی دعا لگ گئی نا، تم عرشوں کی پرواز کرو۔ ماں اور باپ کی دعا کو کوئی شے روک سکتی نہیں۔ ہماری تو یہی زندگی گزری ہے، اکثر ماں باپ بیچارے دکھی ہیں، اولاد سے بھی، بچیوں سے بھی، بچوں سے بھی، اور اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ دین کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ نبی جیسی ہستی ہو، اللہ سے ملاقات کر رہی ہو اور پھر تمنا کر رہے ہو کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق مسلح جیسے کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر ہوں۔ نماز توڑ دیتا میرا نبی، ماں کے پکارنے تو ماں پانی مانگے تو بچہ پانی پلانے پہ راضی نہیں ہے۔ میرے نبی جیسی ہستی فرما رہی ہے میں ماں کے لیے نماز توڑ دوں۔ اور آپ 6 سال کے تھے جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا، ابوا کے پہاڑوں میں گیا تھا، میری زندگی سفر میں گزری، اللہ نے 6 بر اعظم 100 سے زیادہ ملک دیکھے ہیں اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، لیکن اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جو دیکھو، میں ابھی میرے آنسو نکل آئے، میں سن 2000 سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور 1-2 دفعہ بیان کرنے کے بعد آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ میرا بیٹا مرا، میں بہت رویا، لیکن اب میرے آنسو خشک ہو گئے، لیکن میں جب بھی وہ واقعہ بیان کرتا ہوں مجھے سامنے وہ 6 سال کا بچہ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، میرے آنسو میرے قابو میں نہیں رہتے۔ آج تم وہاں جاؤ، جا کے دیکھو کہ کہاں میرے رب نے اپنے محبوب کی ماں کو 25 سال کی عمر میں ایک دم اٹھا لیا۔ بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی، ہارٹ اٹیک کا بہانہ ہی بن سکتا ہے، یا کارڈیاک ارسٹ جو کہتے ہیں بن سکتا ہے، 25 سال کی عمر، جوان، تو وہ ماں کو بلا رہے تھے، مجھے اٹیک ہوا تھا، انتہائی سوئی اور بس زندگی تھی، میں بچ گیا ورنہ گیا تھا میں۔ میری ایجازت دیکھ کر میرے بھائی نے داڑ رونا شروع کر دیا، لیکن میرے رب نے زندگی لکھی تھی، تو وہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اسے بولا نہیں جا رہا۔ تو یہی کیفیت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں لکھا ہوا ہارٹ اٹیک، میں اپنے اوپر قیاس کر کے اندازہ کرتا ہوں، اور ایک اتنا سا بچہ دیکھ رہا ہے، میری ماں کو اس کو کیا ہو گیا، کبھی ایسے ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتی ہے، پھر آخر میں انہوں نے زور لگایا، کہا بیٹا مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا، کل حی میت وکل جدید مات وقد ولدت طہرا، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو دنیا کو پاک کرتا ہے، خود بھی پاک ہو، دنیا کو پاک کرتا ہے۔ حضرت میں ایمن آپ کی باندھی نوکرانی ساتھ تھی، وہاں قبر تو خود ہی نہیں جا سکتی، انہوں نے پتھر کٹھے کر کے ان کی میت کو وہاں کور کر دیا۔ 60-70 فٹ اونچی پہاڑی ہے، میں نے دیکھی ہے، وہاں سے نیچے اترے، نیچے اونٹنی تھی، تو جب نیچے اونٹنی کے پاس پہنچے تو آپ نے ایک دم ہاتھ چھڑایا، میں ایمن سے اوپر چڑھ پہاڑ پیچھے بھاگی گئی، تو جا کے کیا منظر تھا، کیا ماں کی قبر کو ایسے لپٹے ہوئے تھے ایسے، اور اپنی گالیں پتھروں پر رکھی، یہ وجہ کائنات ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وان پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں بسار غلامیں، کر جانے بھاگ پہاڑاں ہو، منصور جے جو سولی دیتے، بڑے واقف کل اسرا ہو، سجدوں سر چاہی نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا،
قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں سو تلوارا کھنے کھنے مطلب جھلے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تے راز نہ بھنے دیکھ یہ راہ عشق ہے زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو پہ گھونٹ پہ آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں صدا پہ جا ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے یہ راہ عشق ہے سب سے محبوب پھر میرے سامنے وہ منظر آ جاتا 6 سال کا بچہ اس کی ماں ختم ہو چکی تو آپ بھاگے اور جا کر پہاڑی کو کور پر لیٹ گئے اور جب ایمن پیچھے پہنچی تو کہہ رہے تھے ماں جی اب میں کس کے پاس رہوں آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا اب تو میرا آخری سہارا تھا ایمن نے کھینچا تو کہا مجھے چھوڑ دو میں ماں کے پاس رہوں کھینچ کے لائیں 2 راتیں دن تھے مکے کا تک سارے روتے روتے گزرے 57 سال گزر گئے 70ویں بندے نو روਣ نہیں ہوتا 57 سال گزر گئے اور آپ حج کرنے کے لیے نکلے 63 سال کی عمر ابوا میں پہنچے 50,000 کا حاجیوں کا قافلہ ساتھ ہے آپ نے اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا نئے لوگ سمجھے نہیں ادھر جا رہے ہیں قرآنوں کو پتا ہے کہ ادھر ماں کی قبر ہے وہاں پہنچے اونٹنی کو نیچے بٹھایا اپریل کا مہینہ ہے احرام ہے سر بھی ننگا ہے بدن بھی ننگا ایک چادر اوپر ہے نیچے ماں کی قبر کے سرہانے ایسے بیٹھے اور یوں گھٹنے ہاتھوں میں لے لیے اور سر اندر دے دیا یہ وہ پوزیشن ہے جو چھوٹے بچے لمبا رونے کے لیے بناتے ہیں پھر اتنا رو آپ کی داڑھی آنسو سے وہ سارا احرام سینہ پانی پانی گھنٹوں روتے رہے پھر فرمایا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزارا ہم نے تو کھو دیے ماں باپ جلدی ہی چلے گئے مقدر کی اگر تمہارے زندہ ہیں کہ دعا لے لو ان کی دعاؤں سے جو آپ کے کام بنے گے وہ یہ اناٹمی سے نہیں بنے گے جا کے باہر سے بھی ڈگری لے آؤ ٹکے ڈگریاں وہاں بھی بکتی ہیں میں 40 سال ہو گئے مجھے یورپ امریکہ کے سفر کرتے ہوئے ساری 2 نمبریاں وہاں بھی ہیں یہ ایسے ہی ایک غبارہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے میں نے اندر جا کے دیکھا ہے سب کچھ وہاں ہو رہا ہے آپ کو مفت میں ڈگری مل جائے گی پیسے دو ڈگری لے لو کوئی ایسی بات تو کوئی نہیں کوئی فرشتے تو نہیں بیٹھے ماں باپ کی دعائیں لو آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن کی تلاوت سنائی میں نے پوچھا ہے تلاوت کون کر رہے ہیں تو فرشتہ نے کہا جی نعمان بن حارثہ نعمان بن حارثہ تو مدینے میں ٹھہر دیکھے تلاوت کی آواز 500 کلومیٹر کے بعد تو ہوا ختم ہو جاتی آواز پاس ہی نہیں ہو سکتی ہزاروں لاؤڈ سپیکر لگا دو آواز بیچ میں ہوا ہے تو آواز جا رہی ہے تو جنت میں نعمان کی تلاوت اور وہ مدینے میں کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سنتا کیسی خدمت کرتے تھے ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے بیوی کو نہیں کہتے اس کا کھانا خود بناتے تھے بیوی سے نہیں بنواتے پھر اس کے سامنے بیٹھ کے خود لقمے بنا کے کھلاتے تھے پھر ان کے سر میں تیل لگاتے کنگھی کرتے جوئیں نکالتے کپڑے دھوتے اور بیوی سے کہتے یہ میرا سرمایہ تیرا اس میں کوئی حق نہیں ہمارے سسرال میں جاتے ہی پہلی لڑائی ہوتی تو میری اماں نو سلام کیوں نہیں کیتا یا میری ماں نو سلام کر کے میری ماں نو چاہ پوچھ کے میری ماں نو روٹی پوچھ کے وہ ذمے ہے ہی نہیں تو کیوں پائی جانا وہ ذمے تیرے ذمے ہے کہ جا کے ماں کو ناشتہ بنا کے دے ماں کو چائے بنا کے دے تیری بیوی کے ذمے شریعت نے نہیں کیا ہے یہ میرے نبی عورت کے ذمے وہ کام ہے جو کسی کے ذمے نہیں ایک نسل تیار کر نسل تیار جو جا کے سسرال میں سارے کی خدمت گزار دے نوکرانی بن جاوے تو وہ اپنے بچے کو کب دیکھے
اپنے خامن کو کب دیکھے گی؟ یہ ہمارا سسرالی معاشرہ، معافی چاہتا ہوں اسی ملک میں پیدا ہوا، بہت ظالم ہے، الا ماشاء 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن بچیاں بہت دکھی ہوتی ہیں سسرال۔ کہیں الٹ بھی ہوتا ہے، لڑکی ایسی پٹافا ہوتی ہے کہ سارے گھر کو اڑا دیتی ہے، لیکن یہ بہت تھوڑے کیس ہیں، زیادہ کیس جو ہے نا وہ سسرال کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس ماں کی خدمت نے ان کو کیا دیا؟ جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں جیسا صحابہ میں ماں کا خدمت گزار کوئی نہیں تھا، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت نعمان بن حارث۔ ان دونوں جیسا ماں کا خدمت گزار سارے ہی تھے، لیکن ان دونوں جیسا کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی کا پیغام آیا، ان کی بیوی کا پیغام آیا کہ یا رسول اللہ میرے خامند فوت ہو رہے ہیں۔ صاحب دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، ایک صحابی کے برابر نہیں بن سکتے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، بہت سر پہ کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، علقمہ ان کا نام ہے، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہلوانے والا میرا نبی جس کو کہا جا رہا ہے صحابی، کہنے لگے یا رسول اللہ پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے ایک دم فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہ جی ماں زندہ ہے۔ کہ وہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ کہ ناراض ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا علقمہ میں آ جاؤں یا تم آتی ہو؟ کہنے یا رسول اللہ میں آ جاتا ہوں۔ وہ آ گئی، آپ نے فرمایا تم بیٹے سے ناراض ہو؟ بچی ناراض ہو، کس بات میں ناراض؟ سنو یا رسول اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی محبت سے بولتا ہے، میرے ساتھ بڑی بدتمیزی سے بولتا ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، جب مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا دل کاٹ، میرے اتنے زخم لگ گئے ہیں، میں ناراض ہوں، تو معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں کروں۔ آپ نے کہا اگر میں اس کو آگ لگاؤں تو پھر معاف کرو؟ نہیں آگ میں تو جلتا نہیں دیکھ سکتا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا آگ میں جائے، اللہ کی آگ۔ میں کہا نہیں میں معاف کر دوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی قبر پر کھڑے ہوئے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دی، یہ پتہ چھوٹی موٹی نافرمانی وہ سب سے ہو جاتی ہے، دکھ دیں، ماں باپ کے آنسو نکال دیں، کہ ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ۔ زندگی اپنے نبی سے سیکھو بچوں بچیوں، یہ زندگی آپ کو اس سے نہیں ملے گی، یہ تو ضرورت کے لیے ہے، نہ کہ ہر وقت ہاتھوں میں ہے۔ اس نے فاصلے بڑھا دیں، دنیا ساری ایک ہتھیلی میں ہے، شبر ریاض، اور رشتے مشرق سے مغرب تک دور چلے گئے۔ 3-4 بھائی بہن بیٹھے ہیں، سارے اپنا موبائل دیکھ، آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہی کوئی نہیں ہے، رشتے سفید ہو گئے۔ کون سفید ہو؟ میرے نبی کی زندگی کی مکمل، اس کو فالو کرو، 5 نمازیں، 30 روزے، اور پھر حدیث ضرورت سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق، جس میں ماں باپ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں بیوی کے ساتھ اچھا سو، جو تمہارے لیے تمہارے بچے کو پیٹ میں اٹھا کے رکھے، پھر اس کی دردیں برداشت کرے، پھر اسی کو تانے دینا اور گالیاں دینا اور بدتمیزی کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں۔ صحابہ سے یہ بات ہے، ان میں کوئی انسانیت نہیں۔ میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا۔ حضرت عائشہ کے لیے آٹا گوندتے تھے، چونکہ ان کی چھوٹی عمر تھی، آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، میرا نبی آٹا گوند کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے اور ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ اظہار محبت ہے، یہ زندگی سیکھو، یہ سیکھنی پڑے گی، ایسے نہیں آئے گی۔
راتی کوئی تعویذ دو، میں کہ ایک دم میں تعویذ والا ہاں کوئی نہیں، دوئی گل ہے کہ بیوی تے تعویذ تا اثر کردہ نہیں، باویں عرشہ تو لے کے آ ایک کم میں تمہیں انہیں دس دیں کہ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا کام، جب کھانے پہ بیٹھو 3-4 لقمے اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا، ایسے کیا ہوگا؟ میں کہا تو پھر تم آدھے چ میں تمہیں میڈیسن دے رہے ہیں، پہلے کھا پھر تمہیں پتہ لگے۔ تو 10 دن گزرے اس کا فون آیا، حال چال پوچھ میرا دوست، میں کیا وہ میری گل تے عمل کیتا ہی آنا جی کوئی نہیں، میں کہ کیوں؟ میں نے کہا شرم آ، میں نے کہا بیوقوف، عورت کمزور ذات ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی؟ اللہ نے اس کو بنایا ہی کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ 6 فٹ تیرا قد ہے۔ میں کہا جا کے دوپہر کا کھانا کری، میں نے کہا اس کو جا کے 2-4 لقمے کھلا کر مجھے فون کر۔ 2 گھنٹے بعد اس کو فون آیا، مولانا صاحب تو بڑا عجیب ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اب میں نے جب اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو منہ میں رہ گیا۔ وہ کہنے لگی اے تو تک کیتا نہیں، اے 10 دن کہیں دسے میں نے سچ بتا دے، میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے دسے، اس نے ایسے چولی اٹھائی تھی۔ اللہ مولوی طارق جمیل تو دی نسل نے بھلا کرے جاتے وہ انسان بنا اچھے اخلاق۔ اور چوتھا ہے حلال کماؤ، حرام حلال کماؤ حرام۔ اللہ کرے آپ میں کوئی ایسا نہ ہو، لیکن ایک مرض ہے لیبارٹریوں سے کمیشن لینا، دوائیوں والوں کے ایجنٹ بن جانا، یہ چھوڑو، رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت سے کماؤ، ایجنٹ بن کے رزق نہ کماؤ، با عزت طریقے سے رزق کماؤ تو اللہ آپ کو راستے دے گا۔ اور آخری بات میرے نبی کی، آپ سب میڈیکل سے وابستہ ہیں، یہ بھی سیکھو کہ میرے نبی نے کھانے کے بارے میں کیا بتایا۔ ہمارے اپنے پیٹ نکلے ہوئے ہو، تم سے اپنے صبح اٹھا نہ جائے تو تم نے لوگوں کو صحت کا راستہ کیسے دکھانا؟ اپنے نبی کے طرز کو فالو کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، دیکھو قرآن نے والتین والزیتون کی قسم کھائی ہے، مجھے قسم ہے زیتون اور انجیر کی، جو 2 بہترین پھل ہیں صحت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سموسے پکوڑے کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ مجھے قسم ہے سموسے کی، مجھے قسم ہے پکوڑے کی، مجھے قسم ہے بریانی کی، مجھے قسم ہے حلوے نال تو اسی بدنام ہو، میں تو کبھی حلوے دے نڑے نہیں آتا، تو سارے تسی کھا کھا فنائی پھیری ہوئی ہے کہ بدنام مولویوں کی تو ہے۔ میرے نبی نے پوڑی کی قسم نہیں کھائی، جلیبی کی قسم نہیں کھائی، اعلیٰ چیز کی قسم کھائی۔ یہ پورا اس میں بولوں تو 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں کہ میرے نبی اللہ نے یہ زیتون اور انجیر کی قسم کیوں کھائی۔ خلاصہ یہ ہے سلیکٹڈ غذا، اچھی غذا، یہ پیزے، یہ برگر، یہ ڈرنکس، یہ موت ہیں تمہارے لیے، ساری بیماریوں کو گھیر کر ڈالنے والے، اور کبھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، ہمیشہ بھوک رکھ کے کھاؤ۔ تو پھر مقدر میں بیماری جو ہوتی وہ تو آتی ہے، اونج بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ سارے ڈاکٹر میں 2 سلائس اور 1 انڈا اور 1 کپ چائے کر کے ناشتہ کر کے میں ڈاکٹر نے آخیا، میں کہتا ہوں یہ نہیں پتا بھائی سلائس جڑا ہے تو کھا کے آئے، یہ سب دل کا ڈاکٹر تھا۔ میں کہا یہ تو زہر کھاتا ہے، تو سلائس نہیں کھاتا، تو توے دی روٹی کھاندا، وہ تیرے واسطے زیادہ بہتر آئی۔ وہ سارا دن پھر چائے چلتی ہے، سارا دن ڈرنک چلتے ہیں، تو یہ پیٹ اس لیے نہیں بنا کہ کھا کھا کے اس کو تباہ کر دو، اس کو اللہ کے نبی کے طریقے پر لو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ چند لقمے کافی ہیں تمہیں اگر صحت مند زندگی گزارنی۔ سنو غور نہ، صرف جم کرنے سے نہیں صحت بنے گی جب تک اندر ٹیپ نہیں لاؤ گے نا، کچھ نہیں بنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا چند لقمے کافی ہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں میرا گزارا نہیں ہوتا تو 1/3 کھانے سے بھرو، 1/3 پانی، 1/3 اس کو خالی رکھو، تو تم ہمیشہ صحت مند ہو۔ میرا ایک دوست ہے
جب وہ دبئی میں میں جاتا تھا میرا ویزا کینسل نہیں تھا. بہت اچھا ڈائٹیشین ہے, انڈین ہے. میں نے کہا اپنا ڈائٹ چارٹ تو بنا دو, تو اس نے بنا دیا. اور پھر بعد میں کہنے لگا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. کھانے کے بعد پانی تو میرے نبی نے بتایا, آپ پانی پیتے تھے. میں نے کہا جو معافی چاہتا ہوں, اگر آپ سنت کے مطابق کھا رہے ہیں تو پھر ضرور پانی پیے. لیکن ہمارے مریض وہ ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں, ان کے لیے پھر پانی میں کیسے بتاؤں. یہاں تک جب ان کا گلا, جب تک وہ اندروں الٹی کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی, اس وقت کھائی جا رہے ہیں تو کوئی اس کے لیے تھوڑی پیدا ہو. تھوڑا کھاؤ, سلیکٹڈ کھاؤ اور بھوک رکھ کے کھاؤ. میرے نبی نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. تسی فریجاں جو بھر بھر کے پورا ہفتہ کھڑیا گرم کیتا کھاتا, کھڑیا گرم کیتا کھاتا. وہ یہ زہر ہے تمہارے لیے. میرے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ باسی روٹی کھائی, فتح مکہ حضرت ام ہانی کے گھر, اور وہاں انہوں نے قیام کے حضرت علی کی بہن, انہوں نے روٹی پیش کی تو وہ باسی تھی, تو آپ نے 2-4 لقمے ان کے دلداری کے لیے لے لیے. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے. تو فریج بھرے ہوئے, فریزر بھرے ہوئے, کوئی تازہ کھاؤ, تازہ کھاؤ. تم کرو یا نہ کرو, یہ بھی میں دین بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئی سائنس بتا رہا ہوں یا میڈیکل بتا رہا ہوں. یہ باڈی اللہ نے دی ہے. یہ ایک ناخن ٹوٹ جائے, نہیں دریس کی ساری دولت لگا کے مجھے ناخن لے کے دے دے. ایک ناخن پوری دنیا سے لے کر دے. کل کو تم سارے ڈاکٹر بن جاؤ گے, ایک گنجا ہو جاوے تو صرف والدہ لے آتے بھی کم. 60s میں 70s میں اوناسس یورپ کا سب سے مالدار آدمی تھا, جس نے جیکولین کینیڈی سے شادی کی تھی, یونان کا. تو اس کا اس پردے پر فالج آ گیا, تو وہ یہاں پھر اس کو نا کسی چیز سے لگاتے تھے جس سے وہ کھلا رہتا. جب آنکھ کھلی رہتی ہے تو اس کو تو پھر بار بار ڈراپ ڈالنے پڑتے ہیں. تو اسے کسی نے پوچھا کوئی خواہش, کہنے لگا ساری دولت لے لے اور اس کو ٹھیک کر. اتنی قیمتی چیز ہے, سلیکٹڈ, بغیر بھوک کے کھانے سے بہتر ہے کتے کو ڈال. ایک حارث بن کلدہ بہت بڑے طبیب تھے میرے نبی کے دور کے. ان سے پوچھا گیا سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اب بغیر بھوک کے سب سے بڑی. تم رہو گے نا جب تھوڑا اپنے آپ کو فاقے سے, تمہارا حافظہ بھی اچھا رہے. میں 70 سال کو میں نے تمہیں پوری پیڑھی سنا دی, انہیں تم کچھ پڑھ کے یاد کر کے آئے. اللہ نے مجھے حافظہ اچھا دیا کہ میں نے کبھی اس کے ساتھ صلح نہیں کی, اس کے ساتھ میں نے جنگ ہی رکھی. اس کے ساتھ جنگ رکھو گے تو تم صحت مند رہو گے, اس کے ساتھ صلح کر لو گے تو جوانی ہوائے چڑھ جانی, تم پتہ ہی نہیں لگا. چوتھے دن تھی رو گے, پھر لے آؤ جو کوئی ٹیکے لے آؤ تو کوئی گولیاں لے آؤ, تو گزارا نہیں ہو رہا. ڈاکٹروں کی چاندی ہے, جب تک بیکریاں ہیں ڈاکٹر بھوکے نہیں مرتے. جب تک یہ پکوڑے, سموسے, مال پوڑے اور یہ حلوے اور یہ پوڑیاں, ڈاکٹر بھوکے نہیں مرتے. اچھا صاف ستھرا بھوک رکھ کے کھاؤ, بغیر بھوک کے نہ کھاؤ. اور ایکسرسائز کرو, رات کو جلدی سو جاؤ, صبح جلدی اٹھو. تم لوگوں نے سارا کام الٹا کر دیا ہے. رات کو جاگتے ہو, دن میں سوتے ہو, تو سارا سسٹم ہی خراب کر دیا ہے. جتنے سٹیم سیلز, اللہ نے 18 کروڑ سٹیم سیلز ہیں انسان کی باڈی میں. جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں تو سارے ریلیز ہو کر پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتے ہیں. جب آپ دن میں سوتے ہیں تو ریلیز ہی نہیں ہوتی, اس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے, ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو نبی کے طریقے پر لاؤ. رات کو جلدی سو, تہجد میں اٹھو, 2-4 نفل پڑھو, فجر کی نماز پڑھو, ایکسرسائز کرو. یہ بھی میں دین بتاؤں, دین بتاؤں, دین بتاؤں. میرا اپنا معاملہ ہے. میں 70 سال کا ہوں, میں 10 بجے سو جاتا ہوں, 4 بجے اٹھ جاتا ہوں. فجر سے پہلے میں یوگا کرتا ہوں, جو میری وہ ویڈیو بھی ریلیز ہوئی, میں یوگا کرتا ہوں. ٹنگ لا کے دکھاؤ نا ذرا ان کر کے. تم 20-22 سال کے بچے بیٹھے ہو,
جی میرے پوتوں جیسی تمہاری عمر ہے، اور میں اس عمر میں بچوں جیسے میری فلیکسیبلٹی۔ پھر اس کے بعد فجر پڑھتا ہوں، 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں، 1 گھنٹہ جم کرتا ہوں۔ پھر میرا ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ 2-3 اخروٹ، 10-11 بادام اور دارچینی، سونف، چھوٹی الائچی کا قہوہ، چائے نہیں، یہ میرا ناشتہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوپہر تک پانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور دوپہر میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، وہی کچھ ڈرائی فروٹ لے لیے، تو 2-4 چمچ دہی کے لے لیے، کہ میں جب اٹھتا ہوں تو میرا میدا کہہ رہا ہوتا ہے یار کچھ اور ہی کھاون دے، پر میں کہتا ہوں تیرے نال لڑ کے میں زندہ رہنا، میں خالی پیٹ اٹھ جاتا ہوں۔ رات کو میں کھاتا ہوں جو گھر میں پکا ہوتا ہے۔ 4 سال ہو گئے میں روٹی نہیں کھاتا ہوں، چاول نہیں کھاتا ہوں، چینی نہیں کھاتا ہوں۔ میٹھا کھاتا ہوں جو میرے اللہ نے بنایا ہے، آم ہے، انگور ہیں، کیلا ہے، سیب ہے، جو میرے رب نے میٹھا بنایا۔ تو یہ مٹھائیاں بیکریوں کی ہیں، یہ تو زہر ہے۔ تو پھر میں اللہ کا شکر ہے میں تم لوگوں سے زیادہ کام کر سکتا، صرف میں نے اپنے نبی کو فالو کیا۔ تو اپنی جوانی کو سنبھالو، ورنہ 40 سال بعد تھوڑے ہاتھاں کھونڈے ہونے۔ یہ میرے نبی نے زندگی ہمیں سکھائی۔ حضرت روکانہ کے بیٹے تھے عبداللہ، تو ایران کے بادشاہ، روم کے بادشاہ نے گھوڑا بھیجا کہ اس کو کوئی رام کر کے دکھائے، تو جو چڑھے ڈھائے پوے، جو چڑھے گرا دے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، انہوں نے کہا روکانہ کے بیٹے کو بلاؤ، عبداللہ، وہ تھے مدینہ مکہ میں، تو ان کو وہاں سے بلایا۔ انہوں نے کہا عبداللہ یہ گھوڑا قابو نہیں آ رہا، انہوں نے کہا ہونے کر دینا۔ انہیں چھلانگ لگا کر بیٹھے، گھوڑے نے جو ایسے ایک دم اپنی ٹانگیں اٹھائیں تو انہوں نے اپنی رانوں سے اس کو یوں دبایا تو اس کا پیٹ پھٹ گیا، آنتیں باہر نکل گئی۔ حضرت محمد بن حنفی آپ کے بیٹے لوہے کی زرہ کو پکڑ کے ایسے پھاڑ دیتے تھے جیسے کپڑے کو پھاڑا جاتا۔ تو وہ طاقتیں اللہ نے آج بھی رکھی ہیں، لیکن ہماری غذائیں، ہمارا یہ جو موبائل ہے اس کو 2 گھنٹے پہلے آف کر لیا کرو سونے سے، اور 2 گھنٹے بعد کھولو اٹھنے کے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ایک رات میرا فون کھلا رہ گیا، مجھے یاد نہیں رہا، میں تھکا ہوا لیٹتا ہوں تو فوراً سو جاتا ہوں، تو رات کو کوئی 1 بجے گھنٹی بجی، دسمبر جنوری، تو میں اتنا ڈرا، میں کہ یا اللہ خیر ہو گئی، 1 بجے تک کوئی خیر دا فون تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں بڑے ڈردے فون چایا، میں کہ جی اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہ جی اے جی ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ 1 بجے مجھے اٹھایا کہ ٹائلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ تو ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا۔ میراسیاں دا پتر جمیا انہیں چم چم کے مار چھڑے، اصل میں موبائل دا یہی حال کیا، ٹائلٹ بھی سنتے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ دی قسم میں آپ سنے۔ ایئرپورٹ پہ کبھی کوئی لائن لگی ہوتی ہے، اندر بیٹھا سودے کر رہے ہوتے ہیں، میں دریس یا کوئی ہوئے گا تاجر، کوئی پیمنٹ رہ گئی ہوگی یا کوئی پیمنٹ لینی ہوگی، تو اعتدال کی زندگی گزارو۔ یہ چند چیزیں ہیں، جب اللہ آپ کو چھٹیاں دے، تبلیغ میں تھوڑا وقت لگاؤ تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ان کو اگر آپ فالو کرو، پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دو۔ کیسا کریم ہے، اب توبہ کرو، اللہ معاف کر دو۔ اور اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے اس کالج کی زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہے یا اللہ توبہ تو میں سارے معاف کر دوں۔ اس کے سارے نیت کرو اور ایک اچھے ڈاکٹر بننے کی دعا کرو۔ میں نے میاں ادریس صاحب کا یہ پیچھے دیکھا ہے جا کے، بہت دل سے دعا نکلی ہے، میں اس کو ٹرسٹ بنایا ہے۔ یہ ہے اصل سرمایہ جو یہ بنا رہے ہیں، جو یہاں چھوڑ کے جائیں گے وہ تو پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں، لیکن جو آگے جائے گا وہ ان کا، ہم سب کا اصل سرمایہ وہی ہے جو آگے جائے گا۔ وہ میرے کزن تھے، تو ہم راجپوت ہیں، تو ہماری سرشت میں
رالتے بڑا کوئی نہیں. ہمارے پائے جان نے نا خنوال میں 2 گھر بنائے تھے. اس میں جو اس وقت اے سی بڑا افسر ہوتا تھا اور مجسٹریٹ، تو وہ ایک گھر اے سی کو دیتے تھے، ایک مجسٹریٹ کو، تاکہ ہمارے کام ہوتے رہیں. ایک دن میرا ان کا بیٹا ملنے گیا تو وہ کہنے لگا مجسٹریٹ آپ کے والد صاحب نے بہت مہربانی کی ہے، یہ گھر دیے رہنے کے لیے، آپ کون لوگ؟ کہا جی ہم راجپوت ہیں. آپ کا آپس میں سلوک کیسا؟ کہا جی بہت اچھا ہے. تو بیٹا 2 باتوں میں ایک غلط ہے. اگر راجپوت ہو تو سلوک اچھا نہیں ہو سکتا، اگر سلوک اچھا ہے تو تم راجپوت نہیں ہو. کہا جی راجپوت ہیں پر اپنا بندہ پیٹ کیوں ننگا کرے، مل جل کے رہو، پیار محبت سے رہو، درگزر کرو، معاف کرو، تو اس سے گھر آباد ہوتا ہے، اس سے زندگی آباد ہوتی ہے. اللہ نے عمل اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ. اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ان کو اعلیٰ انسان بنا، اعلیٰ خواتین بنا اور اعلیٰ ڈاکٹر بنا. ان کو میڈیکل کا علم عطا فرما، لوگوں کے لیے مسیح بنا. ہمارے بھائی ادریس صاحب کو بہت بہت اور ان کے پورے خاندان کو جزائے خیر عطا فرما. انہوں نے صدقہ جاریہ کے لیے اتنا بڑا ہسپتال کھڑا کر دیا ہے. ایسے جتنے بھی لوگ جن کو تو نے پیسہ دیا ہے ان کو ایسی توفیق عطا فرما، ایسی ہی سخاوت عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما، ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ہمیں ظالموں سے بچا، ہمیں جھوٹوں سے بچا، ہمیں بددیانت لوگوں سے بچا. میرے ملک کو رشوت سے پاک کر، زنا سے پاک کر، آوارگی سے پاک کر، فحاشی سے پاک کر، بے پردگی سے پاک کر، قریانی سے پاک کر، سٹے سود جوئے سے پاک کر، قتل و غارت کی فضا سے پاک کر. ان بچوں کو، یہ ہمارا ملک کا سرمایہ ہے، یہ نوجوان نسل، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کا سایہ ان پر تادیر قائم فرما، انہیں ان کا خدمت گزار بنا. اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یہاں کا جتنا اسٹاف ہے ان سب کو اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. یہاں جو کام کرنے والے چوکیدار ہیں، گارڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں جن کی ڈیوٹیاں ہیں، ان پر بھی اپنی رحمت و فضل کی چھاؤں یا اللہ گہری فرما. اور میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے